ہوگا تو ظاہر بات ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ جب گھر کا گارجن چلا جاتا ہے تو وہ گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تسلی کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں ان سے پوچھو جن کا جاتا ہے۔ کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد جسے ہم سناتے تھے، وہ شخص ہی جب موجود نہ ہو تو انسان کا گھر چمن اجڑا ہوا رہتا ہے۔ اور یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک وقت کے حساب سے متعین کر کے رکھا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے محفل کی شروعات ہوئی ہے کہ غریب نواز کا ذکر ہوا، حمد ہوا، حضور پاک کا ذکر ہوا۔ انہی کے ذکر سے اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج کی محفل خاص نور چچا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی یاد میں، ان کی ایصال ثواب کے لیے، انہی کے چرچا اور ذکر کے لیے ہے اور انہی کی وجہ سے منایا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ تھے یہ، ماشاءاللہ محفلوں میں بھی آتے تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ بہت درد کی بھی بات ہے۔ ان چیزوں کو سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد صلاۃ و السلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اب میں ان کے بچوں کی طرف سے، یعنی ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک منقبت کہیے، نعت شریف کے آثار کہیے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ سن کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سن کون قصہ، جانتے ہیں جب بچوں کو درد ہوتا ہے تو صرف ماں باپ ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے بعد جا کے آپ سب سنا سکتے ہیں۔ دنیا میں اس درجے کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ کے رسول، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف ماں باپ ہے، باقی سارا رشتہ بعد میں ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو صرف ماں باپ ہوتا ہے، جس کو آپ دل کی بات کہتے ہیں اور وہ سب اللہ کی دعاؤں سے ان چیزوں کو اتفاقی کر دیتا ہے۔ تو سن کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ اور وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کبھی تو بس میرے چاند کی، کبھی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔
کبھی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا شیر سماعت فرمایا وہ جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم وہ جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درود وہ جو پوچھتا تھا غم درود وہ گدا نواز بچھڑ وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا کہا اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدردان کہا اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں کوئی قدردان کہ نہیں رہا کوئی قدردان کہا اب وہ شوق میں مستیا کہ وہ پروقار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا بہے کیوں نصیر نعشق غما رہے کیوں رہے کیوں نہ لب پر میرے ہوگا اب بے قرار وہ چھوڑ کر ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا سبحان اللہ درشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ موت کے بعد انسان کی پہلی ملاقات حضور پاک سے ہوتی ہے. بے شک بے شک. رونے والا روتا ہے مگر اصل مرنے والے سے پوچھو کہ وہ مزہ کی طرح پوری زندگی جن کے لیے یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ وہی آقا ہے، وہی داتا ہے، وہی سب کچھ ہے، انہی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، انہی کی دی ہوئی عبادت ہے، ریاضت ہے، تلاوت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، قرآن ہے، سب کچھ انہوں نے ہی دیا ہے. آج پہلی ملاقات خبر میں سمجھا. سوچو کہ ہم تو روتے ہیں مگر جانے والے سے پوچھو میں خوشی کے دن کہ جن کے لیے زندگی بھر انتظار کرتا رہا ان سے پہلی ملاقات خبر میں ہوتی ہے. سماعت فرمائے. ارشاد. لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. لحد میں آقا لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. بے شک. میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی کو بدل رہا ہو. اور میرے جنازے پہ رونے والے غریب میں ہو بغور دیکھو. چلتے ہیں نہلانے کے بعد چہرہ دکھاتے ہیں اور اکثر دیکھو کہ نہلانے کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اس خوشی میں کہ بس اب میں تیار ہو چکا ہوں چند ہی لمحہ میں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. تم میرے جنازے پہ رونے والے غریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس حسدی بدل گیا مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس حسدی بدل گیا مرا نہیں ہو. اور گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا شیر ویسے شیر میں پڑھا کہ ہوگا بڑے بڑوں کا حشر میں ہنگامہ. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پہ حضور کیسے میں گزروں پل سے بچا لو آقا شفیع محشر کے پل سے اب میں پھسل رہا بچا لو آقا. اور جو سلسلے سے جڑے رہتا ہے اس کا بڑا اللہ کی طرف سے سہولیت ہوتی ہے کہ کسی کے درگاہ فقیر ہوں میں محبتوں کا
اسیروں میں مدد سہارا لگے ہو لوگوں نبی کے ٹکڑوں پہ پلہ سہارا اور بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں سناتے رہیے نبی کی نعتیں بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں سناتے رہیے نبی کی نعتیں سکون ملتا ہے درد دل کو میں نعت سن کے بہلنا میں اس پہ رک کے آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بار اس سے غالباً 6 مہینہ پہلے وہ چچا چاہ کھانے کے علاقے چلے گئے مطلب اب بچے کے لیے ایسا ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہا ڈاکٹر سے کہا شمسی بھائی سے کہا کہ مفتی صاحب کو میں آیا کہنے لگے صاحب مجھے نعت شریف سنائیے بولیے سبحان اللہ خواہش رہتی ہے بچوں کو دیکھنا دعا کرنا پتہ نہیں کہ رہوں نہیں رہوں لیکن انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ آپ نعت شریف سنائیے اور ایک دم ہچکیاں لے رہے ہیں جاکانے کے عالم کا درد ہے میں نعت شریف سنانے لگا ایک نعت شریف سنایا آنکھیں اچھے سے کھول لیے دوسری سنایا دھیرے سے بولے سہارا دو تھوڑا تیسری میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور 5 نعت شریف سناتے سناتے ایسا لگا بیماری ختم ہو گئی سبحان اللہ اسی رخ میں بیٹھ کے سنا رہا تھا کہنے لگا اچھا لگا آپ آئے نعت شریف سنائے تھے مزہ آ گیا تو شاید نے کہا ہے کہ بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں سناتے رہیے نبی کی نعتیں سکون ملتا ہے درد دل کو میں نعت سن کے بہلنا دنیا کا مرشد بڑی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاؤں مارنا تو سب کو ہے اس بات کے بارے میں کسی بھی مذہب دھرم ذات خاندان پریوار سے آپ پوچھو گے اینڈ کو اس کی موت ہے چاہے اربوں روپے کمائے حساب نہیں ہے کہ کتنی دولت ہے مگر اس کو بھی موت آتی ہے تھوڑے دن پہلے ایک لیڈی کی موت ہوئی بہت پیسہ تھا اس کے پاس بڑا موت آئی اسی طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے تمکر لوگ مالدار لوگ وہ بھی مرتے اور ایک موت ہوتی ہے کہ جس کی موت اللہ کے رسول کے نام لیتے ہوئے ہو جائے وہ بڑی اچھی موت ہوتی ہے لیکن موت حضور کی محبت میں ہو جائے پڑھتے سمے انسان کلمہ پڑھے اور حضور کا ذکر کر کے سنے سمجھ جانا یہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے اللہ ہر عاشق نبی کو ہر کلمہ گو کو ایسی موت نصیب عطا فرمائے آمین آمین اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جانا سب کو ہے 2-3 اشعار سے بات فرمائے بدر شکر اللہم صلی اللہ سیدنا رسول مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام اور آپ بھی پڑھیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کل باقی رہے گا لا چمن رہ جائے گا کوئی بھی نہیں کوئی گل باقی رہے گا لا چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا لا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین
شک سبحان اللہ رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک لاموں شان پنجتن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود کبھی دیکھتے ہوں گے کہ محفل میں مسجد میں مولانا کہتے درود شریف تو بہت سارے لوگ پڑھتے بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے کبھی کبھی کچھ عورتیں تو تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے مولانا دیکھ تیرے سے بڑی تصویر پڑھتی ہے وہ ڈراتی ہے بیٹھے گی لیکن میں بتاؤں سب سے بڑی عبادت مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے بے شک بے شک اس لیے اگر درود کا ذکر آئے تو پہلے تسبیح نماز ساری چیزیں بعد میں پہلے مصطفیٰ پر درود پڑھنا اس لیے کہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے تو جب آپ محفل میں ہیں تو محفل میں بیٹھنا ہی عبادت ہے بولو سبحان اللہ بیٹھنا ہی عبادت ہے آپ ایک عبادت پڑھو آپ نماز میں ہو نماز خود ایک عبادت ہے اور آپ سوچو کہ نماز میں عبادت کری رہے تو آپ امام صاحب سورہ پڑھنا تو میں قرآن کھول کے پڑھ لوں نماز نہیں ہوگی ایک عبادت میں ہے تو ایک ہی کرتا ہے محفل میں ہے تو تمام ہوش ہو کے سننا ہے اس لیے کہ محفل کسی کے بھی نام سے منسوب کیا جائے مگر اس محفل میں جن جن بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ صحابہ پنجتن پاک وہاں موجود رہا سبحان اللہ سبحان وہ اللہ دیکھیں کہ ذکر میرا چل رہا ہے کچھ اور پر اس کا مطلب میری ضرورت نہیں ہے ان کو کیا ارے مصطفیٰ کا ذکر ہو اس سے بڑی دولت کیا ہوگی میرے آقا کا ذکر ہو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد اس لیے جب حضور کا ذکر ہو دل کھول کے نعت شریف نہیں درود شریف جو بھی پڑھے آپ کو پڑھنا چاہیے تو درود پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں اس کی فضیلت کیوں اتنی اچھی ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز میں نیت بانی آپ نے عربی یا اردو میں جو بھی آپ کو نیت آتی ہے نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہ الى جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ سلام پڑھا اعوذ باللہ پڑھا بسم اللہ پڑھا پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھے کوئی سورہ پڑھے رکوع سجدہ کیا اور پھر آپ اٹھنے کے بعد پھر سورہ پڑھا اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کیا آپ بیٹھ جاتے ہیں سوچے کہ میں قرآن سے ہی کچھ پڑھ لوں تب یاسین شریف قرآن کا دل ہے آپ نے سوچا کہ اتحیات کی جگہ پہ یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں اور درود شریف کی جگہ پہ سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں نماز ہو جائے گی بالکل نہیں ہوگی اس لیے کہ جو آپ نے اب سے پہلے پڑھا چاہے وہ سورہ ہے نیت ہے تسبیح ہے اور جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے یہ ساری چیزیں قبول ہونی ہے درود مصطفیٰ کے ساتھ اس لیے اللہ نے درود کو بعد میں رکھا ہے تاکہ آپ درود پڑھو اور اللہ اس درود کی برکت سے آپ کی نمازوں کو قبول کرے بے شک آمین نماز میں درود ضروری ہے تو جب نماز میں ضروری ہے تو بعد نماز کتنی ضروری ہوگی اس لیے جب درود شریف پڑھنے کے لیے بولا جائے تو کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ پڑھے جو درود پڑھنے بولا ہے وہ پڑھو اور سنو اللہ کے محبوب کی ذات سے امید رکھو کسی درود کے صدقے میں مصطفیٰ بخشائش فرمائے بے شک آمین آمین اور سماعت فرمائے ارشاد کوئی گل پاکی
چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و غم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و غم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس دم بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سبھی رو باغ میں ہے کوئی دم کا چہا، ساری لڑائی سانس چلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نا، سب ختم ہو جاتا ہے، انسان لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم سبھی رو باغ میں ہے کوئی دم کا چہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافر، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافر، لیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ بولتے ہیں نا بہت اچھے انسان تھے، ارے وہ ایسے تھے ایسے تھے، بس خالی زبان پہ بات ہی رہ جائے گی، سب چلا جائے گا۔ تو رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ شکریہ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بتاؤں کہ موت انسان کی زندگی میں ایک ایسی انمٹ اللہ کی نعمت ہے یا حکم ہے۔ نعمت اس لیے کہ موت کے بعد پہلی ملاقات مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس لیے موت نعمت ہے، مگر مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھو مرو گے تو کہے گا تو مر جا، دوسرے کے لیے کیوں مرنے کی دعا کروا ہے؟ بیٹھے ادھر بیٹھے، زندگی ارے ادھر بیٹھ، ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو دی ہے کسی کام کی۔
اور اس کام کو اگر ہم نے کیا تو اس زندگی کے بعد کی جو موت کی بعد کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ اگر اس زندگی کو آپ کو سرسبز و شاداب رکھا ہے، خوشگوار رکھا ہے، اچھی زندگی وہاں کی کاٹنی ہے تو یہاں کی تکلیف، یہاں کے جھمیلے، یہاں کی مصیبتوں کو انسان چھوڑ کے ایک ہی لو لگائے کہ مجھے ایک لمبے سفر میں جانا ہے۔ وہ جانتے ہیں لمبا سفر کتنا ہے؟ اب آپ غور کرو، اگر آپ کو اتنا ہی بڑا گھر ہے جو میرا روڈ میں ہوتا ہے 1 بیڈروم 2 بیڈروم، آپ کو 1 مہینہ اکیلے بند کر دیا جائے، کیا آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کو گھبراہٹ ہوگی، موبائل چاہیے، پیپر چاہیے، ٹی وی چاہیے، اور بھی چیزیں چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے وقت کو کاٹیں، جبکہ اس میں اے سی ہے، پنکھا ہے، اور آپ کھڑکی سے لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب سوچو وہ گھر جس گھر میں کھڑکی ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ وہ بچے جن کے لیے اپنے دنیا میں نہ جانے کیا ہوگا، کس طریقے سے پیسہ کمایا ہوگا کہ میرے بچے سکسیسفل ہو سکتے۔ وہ بچے بھی نہیں، وہ دولت بھی نہیں، ساتھ میں صرف آپ کے اگر کچھ ہوگا تو آپ کا اعمال اور وہ سفید کپڑا، مرد ہے تو 3 کپڑا، عورت ہے تو 5 کپڑا، اب اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا شاندار مکان، اتنی شاندار گاڑی، بہترین بنگلہ، بہترین شاپ، بہترین اپنی میجورٹی، اتنے دوستوں کی ضرورت، آپ ان سے پوچھو کہ کیا موت کے بعد ساتھ ہوگے؟ میں آپ کو چھوٹا سا ایک نمونہ دیتا ہوں۔ موت کے بعد دیکھتے ہوگے آپ آدمی کے اوپر ایک سفید کپڑا، کوئی چادر ڈھک دیا اور آدمی دور بیٹھا رہتا، اور اس کے بعد انسان تیاری کرتا ہے کہ اب نہلایا جائے، تو نہلانے کے لیے ہم یہی سے ہم غور کرو کہ کتنا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا، میرے بچوں نے میرے لیے کیا۔ نہلانے کے لیے ہم کوئی مولانا تلاش کرتے ہیں، کوئی نہلانے والا تلاش کرتے ہیں، بیٹا نہیں نہلاتے، ماں کو بیٹی نہیں نہلاتی۔ جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ نہلاتے سمے پتہ چل جاتا ہے کہ جانے والا جنتی ہے یا کچھ اور، اس کا چہرہ کھلنے لگتا ہے، باڈی ہلکی ہو جاتی ہے، چہرے میں نورانیت آ جاتی ہے، یا پھر کچھ اس کے جسم کے اندر ایسی چیزیں رہتی ہے وہ زندگی بھر لوگوں سے چھپاتا، کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے اعلیٰ اولاد کے، بیوی بچوں کے۔ اس لیے حکم ہے کہ نہلانے والا کوئی گھر کا شخص ہو تاکہ وہ چیز جو ان کے جسم کے اندر موجود ہے کسی اور کے پاس وہ آشکارا نہ ہو سکے۔ مگر ہم نہلانے کے لیے یا تو بھارے کی عورتوں کو بلاتے ہیں یا بھارے کے کوئی مردوں کو بلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتنا لگا، 1500 2000 دے دیں، کام تو نکل جائے گا۔ مگر جانتے ہیں یہ اتنا بڑا ثواب نہلانے کا، ماں باپ کو، اپنے بھائی برادر کو، اپنے پڑوسیوں کو جو نہلانے کا ثواب ہے، جانتے ہیں کبھی کبھار نہلانے والا جس کو آپ نہلاتے ہیں ان کی وجہ سے نہلانے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں، ایک شخص دلی کی سرزمین پہ مرا پڑا تھا، اسے نالیوں میں ڈال دیا، کیچڑوں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ظاہراً وہ شرابی تھا، ظاہراً وہ کبابی تھا، ظاہراً وہ گنہگار تھا، خطاکار تھا۔ اچانک اس زمانے کے جو ولی کامل تھا، اس کے اوپر اللہ کا الہام ہوتا، اس کے دل میں اللہ خیال پیدا کرتا ہے، اے میرے دوست، اے میرے ولی، اے میرے پیارے، جاؤ، میرا ایک دوست دنیا سے گزر گیا، رخصت ہو گیا، اسے اپنے ہاتھ سے نہلا، اور سنو جو ان کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔
مولا کون ہے تیرا دوست؟ کہنے لگا فلاں نالی میں پڑا ہوا ہے، وہ میرا دوست ہے، لوگ اسے نالی میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے ولی جاتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں آؤ جنازے میں شرکت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس شرکت کی وجہ سے تمہاری مغفرت کرے۔ جانتے ہیں جنازہ پڑھا گیا، اب اللہ کے ولی کے دل میں انعام ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ان کے جنازے میں شامل تھے، قیامت کے دن اللہ ان کے شرکت کی وجہ سے انہیں مغفرت عطا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار امام کی وجہ سے مقتدی کو بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار مقتدی کی وجہ سے امام کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورت ہے، کبھی ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں رشتہ بہت اہم، لیکن ہمارے بچوں کا عالم ایسا رہتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہم نہلا نہیں پاتے، پانی کا انتظام ہو جائے گا، گرم ٹھنڈا جو بھی چاہیے آپ کو سب لا دیں گے، کفن لا دیں گے، نہلائیں گے نہیں، نہلانے والا کوئی مولانا ہونا، نہلانے والی کوئی لیڈی ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں اس نہلانے کے بعد جب انسان کسی انسان کو نہلاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے بری ذمہ داری، پیسوں سے سب ہو جاتا تھا، مگر یہ رشتہ جو ایک ہمارا میت کے ساتھ ہے، وہ رشتہ صرف ہماری محبتوں کا رشتہ ہے، بھائی چارگی کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، آخرت کا رشتہ ہے۔ اور اب سوچو کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں نہلا کے، وہ جا کہاں ہے؟ آپ کے بچے کو آپ نے اچھے سے نہلایا، کیونکہ بچہ الزام دینے کے لیے جائے گا، بچہ کوئی پارٹی میں جائے گا، بچہ کسی شادی میں جائے گا، آپ نے اسے اچھے سے نہلایا، اچھے سے کپڑا پہنایا، سجایا، اور وہ اچھی خوشبو لگا کے محفل میں۔ اب جو آدمی اس سے ملتا ہے کہتا ہے یار کپڑا بڑا اچھا، آج الگ ہے تمہارے جسم سے خوشبو ہے، خوشبو کسی نے کہاں سے دیا؟ کسی نے دیا یا خود سے خریدا؟ کون سی دکان سے؟ اب وہ کہتا ہے ارے میں نے نہیں، میری ماں نے خوشبو دیا، ارے میں نے نہیں، یہ کپڑا میری ماں نے چوائس کیا کہ بیٹا یہ پہن کے جاؤ گے، یہ پہن کے جاؤ گے شادی میں، تو آج میری ماں کی چوائس کے حساب سے کپڑا بنا، بڑا اچھا کپڑا تھا۔ اب سوچو جانے والا جب جا رہا ہے تو کہیں اور نہیں، یہ دنیا کی ساری محفل اپنی طرف مصطفیٰ کی ملاقات تمام محفلوں پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ساری محفلیں مصطفیٰ کی ملاقات پہ قربان ہے، مصطفیٰ کی نکاح پہ قربان ہے۔ اب جانے والا ملاقات کر رہے کن سے؟ مصطفیٰ سے، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی کا نام لیا جا رہا، منہ ڈال کے رہو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا نام لیا جا رہا، بولو سبحان اللہ۔ انہیں کا صدقہ ملے گا، دنیا میں انہیں کا صدقہ ملے گا۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا، ہمارا نبی، اولیاء سے رسولوں میں اعلیٰ، ہمارا نبی۔ جب ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے تو نبی کا نام لیا جائے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، زبان میں درود ہو، ذہن مدینے میں پہنچا ہو، دل میں خیال ہو، مولا موت تو ہر جگہ آتی ہے مگر موت ایسی ہو کہ تم سارا جہاں لے لو مدینہ میں دے دو، تم لے لو جھوگی چمپا اور گلاب چمیلی اور گلاب چمیلی، تم لے لو جھوگی چمپا اور گلاب چمیلی، اور گلاب چمیلی، دو بوند محمد کا پسینہ میں دے دو، صرف دو بوند پسینہ۔ اب جانے والا ملاقات کر رہے ہیں مصطفیٰ سے، بولو سبحان اللہ، ملاقات مصطفیٰ سے، نقیرین سے پہلے بھی مصطفیٰ سے ملاقات، سوال جواب سے پہلے مصطفیٰ سے ملاقات، قبر میں آنکھ کھولتے ہی ملاقات مصطفیٰ سے ہونے والا ہے۔ اب سوچو جب نبی سے ملاقات ہوگی
کہیں میرے آقا نے پوچھ لیا اے میرے دیوانہ آیا تو کون کون لوگ تھے، کس نے نہلایا، کیسے نہلایا، کوئی کمی تو نہیں رکھی، کپڑا کس نے پہنایا؟ اور وہ کہتے کہ میرے سرکار کپڑا بچوں نے نہیں پہنایا ہے، وہ فلانے مولانا نے پہنایا، فلانی عورت نے پہنایا ہے۔ تو سوچو کہ ایک قسم کی شکایت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روز آقا کی بارگاہ میں یہ خبر ہونی چاہیے کہ میرے آقا میری اولادوں نے مجھے اچھے سے سجا کے آپ کے پاس بھیجا، آج میرے اولادوں نے نہلایا، میرے بچوں نے نہلایا ہے، فلانے بچے نے پانی گرم کیا، فلانے بچے نے بیری کا پتہ لایا، فلانا بچہ کفن لے کے آیا، فلانے بچے نے سرما لگایا، فلانے بچے نے عطر لگایا، فلانے بچے نے نہلایا۔ حضور آج تو میرے بچوں کے لیے عید کا دن تھا، اس لیے کہ میرے بچوں کو پتا تھا کہ آج ایسی ساتھ سے ملاقات ہونے والی ہے کہ تمام نعمتیں مصطفیٰ کی ملاقات میں قربان۔ سبحان اللہ۔ انسان موت کو اس لیے لگاتا ہے تاکہ حضور سے ملاقات ہو جائے کہ حضور یہ سجایا کوئی اور نے میرے بچوں نے۔ اور سوچو جب بچوں نے ہاتھ ہی لگایا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جب گھر میں کسی کا انتقال ہو تو انسان اپنے سے کوشش کرے کہ نہلائے، اور جہاں انسان یعنی غلطی ہو جائے، اب بولو نہیں غلطی ہو جائے گی اس لیے نماز نہیں پڑھتا، غلطی ہو جائے گی اس لیے قرآن نہیں پڑھتا، غلطی ہو جائے گی اس لیے روزہ نہیں رکھتا، غلطی ہو جائے گی اس لیے ماں باپ کا پیر نہیں دباتا ہوں، غلطی ہو جائے گی اس لیے رمضان کے مہینے میں مسجد میں نہیں جاتا ہوں۔ تو جو انسان جائے گا اسی سے تو غلطی ہوگی۔ گرتے ہیں میدان جنگ میں شہ سوار، وہ دل میں کیا گرے جو گھٹنے کے بچے، انسان وہی گرتا ہے، اور جو گرتا ہے وہی سمجھتا ہے، جو گرتا ہے وہی سیکھتا ہے، جو بھول کرتا ہے وہی صحیح بھی کرتا ہے۔ تو آپ بولو کہ غلطی ہو جائے گی اس لیے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مسجد میں نہیں جاتا۔ کہ اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ سے ڈر ہوگی تو انسان مسجد میں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا تو رمضان میں روزہ رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا تو نمازوں کو پڑھے گا، اللہ سے ڈرے گا تو ماں باپ کا احترام کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اپنی کمائی میں سے صحیح طریقے سے زکات نکالے گا۔ وہ جانتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤ میرا روڈ کے بہت سارے مسائل، تو ایک آدھ مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ زکات نہیں نکالتے، تھوڑا نکالا اور پھر گیہوں کی گولی منگائی، چاول کی گولی منگائی، اور گھر سے آدھا کلو 1 کلو گول لے آئے اور گولی میں ڈال کے اس کو پلٹ دیا۔ بولے کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ چاول میں ہمارا گول رکھ گیا، زکات ادا ہو گیا، حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زکات کا طریقہ ہے، تم نے شریعت اپنے گھر سے بنا دیا، اور اگر اس کو جائز سمجھا تب تک کفر ہے، کیونکہ وہ چیز شریعت میں ہے نہیں، آپ نے اپنی طرف سے بن کر بنایا۔ جیسے عدت ہے موت کا، اب موت کی عدت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت عدت گزارے گی کتنا دن، یہ قرآن ڈیسائیڈ کرے گا، یہ مصطفیٰ کی حدیث سے بتائے گی۔ اب ہمارے آگے میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، 40 دن کو مولانا لوگوں کی اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، مولانا کوئی ابا کے گھر سے لے کے آئے، مولانا وہی بتائے گا جو قرآن کریم میں ہے کہ جب کسی عورت کے آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کی 2 صورت ہے۔ اگر وہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل یعنی بچہ ہونے تک عدت ہے۔ مان لو آج 5 دن کا بچہ اور آدمی کا انتقال ہو گیا تو پورا 9 مہینہ بچہ ہونے تک عدت گزارے گا، 4 مہینہ نہیں، 9 مہینہ بچہ ہونے تک عدت گزارے گی۔ اور مان لو کہ پیٹ میں بچہ ہے، آدمی کا بچہ آج پیٹ میں ہے، آدمی کا بھی انتقال ہوا، کل بچہ ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، ابھی آدمی کا انتقال ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا، سیم ڈے عدت ختم ہو گیا، اسے پھر عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وضع حمل بچہ ہونا ہی اس کی عدت ہے، یہ شریعت یہی ہے۔ اور دوسری عدت کہ اگر اس کنڈیشن میں عورت نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک عورت عدت میں رہے۔ اب عدت کا مطلب ایسا نہیں اس کو روم میں بند کر دو، وہ کسی سے بات نہیں کرے گی، کسی سے ملے گی نہیں، کسی کے مطلب وہ بچوں سے بھی نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ عدت کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ عورت بنا سنگار نہ کرے،
تیل نہ لگائے، سرما نہ لگائے، کاجل نہ لگائے، ادھر نہ لگائے، نہائے، ہے نا؟ مگر وہ ایسی کنٹھی نہ کرے جیسے کہ لوگ پینشنوں میں جانے کے لیے کرتے ہیں، جس کو بناؤ سے بات ہے وہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ عورت کے سامنے شادی بیاہ کی بات ہے، یعنی ان کے بارے میں کہ اب تمہارا آدمی تو انتقال ہو گیا، ایسے زندگی بہن کیسی کاٹ ہوگی، اس لیے اب سوچ لو جب آدمی چلا گیا تو تمہیں کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ 4 مہینہ تک ایسی گفتگو کرنا، کرنے والا بھی حرام خوری کر رہا ہے، جسے سنایا جا رہا ہے، اگر اس نے ڈاکہ دی تو وہ بھی حرام ہے، دونوں حرام۔ تو عدت 4 مہینہ 10 دن، اس عدت کا مطلب ہوتا ہے گھر میں رہیے، نمازیں پڑھیے، اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کرے، اپنی نسلوں کی حفاظت کی دعا کرے کہ مولا اب تک میرا شوہر تھا، ذمہ داری میری بھی، بچوں کی بھی، سب نبھاتے تھے وہ، اور مولا جب وہ چلا گیا تو تو اپنے بچن سے مجھے دل طاقت دے کہ بچے میرے کنٹرول میں رہے، بچے میری ماتحت رہے، بچوں کی میں صحیح طریقے سے رہبری کر سکوں۔ جانتے ہیں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے، اور لے جانے کی وجہ وہ آدمی کی شکایت عورت کرے گی قیامت کے دن، سب سے پہلا شخص شباب ہوگا۔ جب اس عورت کو اللہ کہے گا جا تو نے گناہ کیا، تو نے پاپ کیا، تو نے غلطی کیا، نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، اس لیے میرا حکم ہے تو جہنم میں جا۔ اور کہے گی مولا میں اکیلے نہیں جاؤں، کیوں؟ کیا سب سے پہلا حقدار میرا باپ، اس نے بچپنے میں مجھے پڑھایا نہیں، مجھے بتایا نہیں کہ شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے، عبادت کیا ہے، سجد کیا ہے، توبہ کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا لحاظ کیسے رکھنا ہے، رسول کی رسالت کا پاس کیسے رکھنا ہے، رمضان میں روزہ کیسے رکھنا ہے، حج بیت اللہ کرنے کے بعد زندگی کیسی گزارنی ہے، نظر پیچی حج کر کے آئے، اور پھر وہ جو کام پہلے کرتے تھے بعد حج بھی وہ سارا کام کرنا۔ پھر مطلب یہ ہوا کہ پڑھے سے بہتر کھڑے رہو، جیب میں کھٹا کھڑے رہو، اس سے بہتر ہندوستان میں پڑھے رہو۔ مطلب نہیں ہے اتنا روپیہ خرچ کر کے گئے اور پھر آنے کے بعد وہ سارا کام وہی ہو رہا، جھوٹ پہلے سے بھول بول رہے، اور اپنے حج کا واسطہ بھی دے رہے، میں حاجی صاحب ہوں، بولا تم کو ابھی عمرہ کر کے تازہ اور میں جھوٹ بولوں گا، ارے میں ابھی مسجد سے نماز پڑھ کے جھوٹ بولوں گا، یعنی جھوٹ کے ساتھ نماز کو، مسجد کو، عمرہ کو، یہ ساری چیزوں کو اور شامل ہے، یہ اور اس سے زیادہ گناہ۔ اس لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا شخص اس عورت کا بھائی ہوگا، میرا بھائی بڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مجھے سمجھاتا، ڈانٹتا، پھٹکارتا، مجھے راہ راست میں لے آنے کی کوشش کرتا، اس نے لایا نہیں، اس نے بولا اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو میرا باپ میرا بھائی دونوں چلے۔ تیسرا شخص اس کا شوہر ہوگا، مولا میرا شوہر تھا، وہ میرا مالک تھا، وہ چاہتا تو مجھے روکتا، اور اس نے روکا نہیں، تو میں نے سب پہ 2 پردہ نہیں رکھا، اور اس نے کچھ کہا ہی نہیں مجھے، میں نے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، میرے شوہر نے کچھ کہا نہیں، کھانا ٹائم میں نہیں بنا تو برابر پٹائی ہوئی، لیکن نماز نہیں پڑھا تو کبھی کچھ ایک جملہ نہیں بولی، مولا یہ بھی جہنم میں جانا چاہیے، چل اس کو بھی ساتھ دے دیا۔ چوتھا شخص اس کا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا اس لائق تھا، بڑا تھا، وہ چاہتا تو سمجھا تھا، مگر اس نے بھی نہیں سمجھا، اس لیے میرے بیٹا بھی میرے ساتھ جانا چاہتا۔ گویا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں، اور ایک عورت 3 مردوں کی نمازوں کو خراب بھی کرتی ہے، جیسے عورت اور مرد جماعت بنا لے، ایک دائیں والے کی نماز، ایک بائیں والے کی نماز، اور ایک جو آپ کے آگے پیچھے اس کی نماز، یہ تینوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اس عورت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے اصول بنایا، اب اس اصول کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر مرد جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عورت جمعہ کے دن نماز جوہر ادا کرے، جتنا ثواب مرد کو مسجد جانے میں اس سے کہیں سے اللہ عورت کو بہت ہے۔ گھر میں اگر ہو جائے ہم مسجد میں افطاری کرنے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں اپنے ساتھ بیٹھے تو بچوں کو دعائیں سکھائیں، بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں کہ بیٹا افطاری کی دعا یہ ہے،
بیٹا روزہ رکھنے کی دعا یہ ساری چیزیں ماؤں کو سکھانے کا حکم وہ سکھائے اپنے بچوں کو، تب جا کے وہ گھر نورانی گھر ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ نور چچا نے اپنی زندگی میں پورا فرمایا، بولا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اپنے بچوں کو حضور کے نام پر سلام پڑھنے کا طریقہ سکھایا، میلاد محفل میں بیٹھنے کا ڈھنگ سکھایا۔ کوئی رمضان کا مہینہ ہے، غیر رمضان ہے، بچوں کو عبادت کرنا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی۔ اب یہ بچوں کے اوپر ہے، کس نے کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا، وہ یہ ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے چلے گئے اور یہی کہتے رہے کہ اب میری نسل میں جیسا کوئی نہیں جیسے میرے شیخ ہے ویسا کوئی نہیں۔ زندگی بھر اپنے شیخ کی تعریف کرتے رہے، سرکار دو عالم کی تعریف کرتے رہے اور بچوں کو یہ سکھاتے رہے بیٹا کسی پیر سے مرید ہو جاؤ تو اس کا ہو کے رہو، ان کے حساب سے چلو۔ گویا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ بڑوں کا احترام، اپنے شیخ کا احترام، مصطفیٰ کا احترام ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جہاں تک ہو سکا سکھایا۔ تو اگر الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، اگر ان کی لائف میں زندگی میں کوئی غلطی ہے تو اللہ ان مومنوں کی دعاؤں کے صدقے میں، ان محبت والوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، آمین، درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ اور پھر سلسلہ قادریہ سے وہ مسلم تھے، سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے تھے اور سلسلہ قادریہ سے جڑے رہنے والا غوث اعظم کے اگر کوئی شخص پیر کی تلاش کرے، اسے کوئی پیر نہیں ملے، اب اس نے دل میں خیال کیا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو وہ میرا مرید ہو گیا، قیامت کے دن میرے مریدوں میں شمار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کسی بھی پیر سے مرید ہوتے ہیں، چاہے وہ چشتی ہو، اشرفی ہو، صابری ہو، نوری ہو، برکاتی ہو، جمالی ہو، کمالی ہو، ابو الرائی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ غوث اعظم میں جا کے ملتا ہے۔ اور پھر غوث اعظم کے بعد مولا کل مشکل مشاہدت، پھر وہاں سے تو آسانی کے ساتھ مصطفیٰ کو ملتا ہے۔ اس لیے سلسلے سے جو مرید ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بد مذہب نہیں ہوگا، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، وہ اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا کہ نہیں حضور پہ درود پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ پیر صاحب برابر ان کو تعلیم دیتے رہیں گے، ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ اس لیے زندگی میں کسی صحیح پیر سے منسلک ہونے کا نام بھی پیری مریدی ہے اور کسی کا نام آخرت کے راستے کو صحیح طریقے سے انتخاب کرنا ہے۔ اور نور چچا نے اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو اپنایا ہے، انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اور بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے بزرگوں کے کلام سے، بزرگوں کی محفلوں سے، بزرگوں کے یہاں آنے جانے سے۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی محفل میں اگر وہ آتے تھے تو آنے کے بعد محفل میں الگ رونق بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ہر اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں، ابھی تو ہماری تعداد ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ہو گیا، جب بہت بھیڑ رہتی تھی تب بھی یہ جب لوگ آتے تھے، چاہے وہ منصور بھائی ہو، نور چچا ہو، جب یہ لوگ محفل میں آتے تھے یا نور چچا کو دیکھا کبھی یہ نہیں آئے تو وہ آ گئے، کبھی وہ نہیں تو یہ آ گئے، کبھی دونوں آ گئے، تو محفل میں رونق ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بڑے آتے ہیں تو چھوٹوں کے دل میں خوشی ہوتی ہے، کیا مجھے ٹوکنے والا آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ جب آپ کے دل میں آئے گا مجھے سکھانے والا آ گیا، مجھے بتانے والا آ گیا، تو محفل میں رونق ہو جاتی ہے، محفل کا نقشہ بدل جاتا ہے، محفل کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ اور جب ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے، تو وہی ساری رونقیں پھیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی الیکشن کے موقع پہ ہوا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، معاملہ گڑبڑا ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ بڑے کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے تو یقیناً مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اچھا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اٹکا دیا۔ کیوں اٹکایا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں، مجھے لے کے چلو، مجھے مانو، اور جو مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے اب آپ کو بتاؤ کہ مٹی چڑھاتی تھی اور میرا روٹی ہو جاتی، مگر انہوں نے اپنے لیے وصیت کیا اپنے بچوں سے کہ میری زندگی میں تم لوگوں نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، بس آخری خواہش ہے میں کہا میرے پیر کے قدموں میں لے جا کے مجھے دفن کر دو۔ آپ سوچو آپ اجمیر شریف جاؤ، میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ پیری مریدی ایسے ہی ہوتی ہے۔
अजमेर शरीफ जाओ, देखोगे कि जब किसी इंसान को हम कब्रिस्तान में दफन करते हैं तो उसका सर उत्तर तरफ होता है और उसका चेहरा पश्चिम तरफ होता है, पैर दक्षिण तरफ होता है, सर उसका उत्तर तरफ होता है। आप अजमेर शरीफ में जब तारा करके पड़ जाओगे तो देखोगे एक मजार ऐसा है और दूसरा मजार ऐसा है। अब भाई उसके लिए कानून अलग है क्या? जब उनका इंतकाल हुआ मुरीद का, तो वो मुरीद को जब मिट्टी दिया गया और पीर के बराबरी में दिया गया, तो वो मजार अपने आप घूमा और घूमने के बाद उनका सिरहाना उत्तर तरफ से हट के पीर के तरफ हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। यानी इस तरफ होना चाहिए, सर ऐसा घुमा लिया, पैर इधर कर लिया, फिर लोगों ने कब्र खोदा, खोदने के मतलब कब्र को खोला ही हुआ था, फिर लोगों ने सीधा किया, हजरत ऐसे नहीं ऐसे लेटना है, कानून ऐसा, रसूल ऐसा, साबता ऐसा, तो लोगों ने उठा के फिर सीधा किया, फिर लोगों ने जैसे सीधा किया तख्त लगाया तो फिर कब्र ऐसे घूम गई, फिर तख्त हटाया फिर सीधा किया, अरे हजरत क्या कर रहे हैं? फिर तख्त लगाने के बाद जब वो सीधा करके लेटा तो फिर हट गया। उसके बाद आवाज आती है, ए शख्स, ये मेरे शेख और मुरीद का मामला है, तुम खाली मिट्टी दो और यहाँ से चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो वो देखोगे मजार शरीफ एक पीर साहब का सर इस तरफ है और मुरीद का सर पीर साहब के तरफ है। अब बताओ ये कौन सा कानून है? हमारे हुजूर डॉक्टर साहब एक जुमला कहते हैं कि और ये कानून है, मतलब 100 रुपये में 5 रुपये खर्च करना ये कानून है। और किसी ने पूरा ही खर्च कर दिया, अब जब पूरा ही खर्च कर दिया तो कानून कहाँ लगेगा उसके पास? कानून जब लगेगा कि जब उसके पास होगा, जब उसने रखा ही नहीं तो कानून का। जैसे अबू बकर सिद्दीक है, जिंदगी में कभी ज़कात अदा नहीं की, तो क्या आज के जमाने में ज़कात अदा करने वाला अबू बकर से ज्यादा मर्तबा हो जाएगा ना? अबू बकर ने अपनी लाइफ में दौलत रखा ही नहीं, जो आता था वो मुस्तफा पे कुर्बान कर देते, सुभान अल्लाह, नबी पे खर्च कर देते, जो आता था सब लुटा देते थे। और जब आपसे पूछा जाता था, अरे अबू बकर पता तूने घर में क्या छोड़ा है? मुस्तफा और मुस्तफा के रब को छोड़ा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा को छोड़ा। और कौन सा कानून लगाओगे? ये 2.5% वाला कानून वहाँ खत्म है, क्योंकि वो कानून से आगे बढ़ के अमल कर रहे हैं, इसलिए कानून जहाँ तक है वहाँ तक है। और जब शरीयत का कानून हट जाता है तो फिर वो मुख्तार होता है, और ऐसा मुख्तार होता है कि जब उनके कदम भागे थे शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या होगा? ये आलम होता है। तो इस वजह से पीर मुरीदी सबको समझ में नहीं आया। अब जाते एक आदमी कहता है क्या करते हो? पीर मुरीदी क्या देते हैं पीर साहब तुम्हें? इससे ज्यादा तो बेहतर है नमाज पढ़ो, रोजा रखो और अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, मस्जिद में आओ, इबादत करो। वो कहता है मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, मगर जब मेरा पीर आता है तो मैं पीर की खिदमत भी करता हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी हदीस शरीफ, मगर सबसे बड़ी हदीस शरीफ, एक शख्स है जिनके नाम से आप और हम हलवा रज़ी अल्लाह ताला, ये ऐसा शख्स है जो ज़माना रसूल में मौजूद है। हुजूर को देखने वाला सहाबी होता और एक नजर मुस्तफा को देख लिया, गौसे आज़म गरीब नवाज, दुनिया का कोई वली उनके बराबर हो ही नहीं सकता। अब हुजूर ज़माने हयात में मौजूद है, अवैस करने मुलाकात कर सकते हैं, मगर है क्यों नहीं? क्योंकि उनकी माँ कमजोर थी, नाबीना थी। सोचा मुस्तफा से मिलने जाएंगे, कहीं माँ को पानी की हाजत हो जाए, कहीं माँ को कज़ाए हाजत हो जाए। अब मैं बताऊं, हुजूर से भी बढ़ के कोई दुनिया का पीर होगा, हुजूर से भी बढ़ के कोई दुनिया का वली होगा, हुजूर से भी बढ़ के कोई मर्तबा वाला होगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, ऐसा नबी मौजूद है, फिर भी मुलाकात करने नहीं गया। क्यों? इसलिए कि घर में माँ मौजूद है। अब जब माँ की खिदमत करते हाजिरी ना हो सकी मस्जिद, एक बार गए भी तो मुस्तफा से मुलाकात नहीं, वापस आ गए जल्दी, कहीं मेरी माँ को हाजत ना हो, और उसके बाद दोबारा जाना नहीं हो। हत्ता
کہ حضور کے دنیا کو خیرآباد کہنے کا چھوڑنے کا وقت مصطفیٰ نے اپنا بہرحال شریف اتارا، جبہ اتارا، عمر فاروق سے علی مرتضیٰ سے کہا اے علی اے عمر یہ جبہ لو اور اویس کو دیکھا حضور یہ کون ہے؟ کبھی تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے ابو بکر کو دیکھا، بولو سبحان اللہ، ہم نے ابو بکر کو دیکھا، ہم نے علی دیکھا، ہم نے حضرت عثمان کو دیکھا، طلحہ کو دیکھا، زبیر کو دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، مگر یہ اویس نام کا صحابی ہم نے نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ نے کہا تم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے حدیث دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے دیکھا ہو محبوب دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے کہا حضور وہ کون ہے جن کو آپ اپنا بہران شریف دے رہے؟ اور حضور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، ماں کی سیوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ ماں کی سیوا کرتے ہیں، ماں کو گالی بکنے والوں، ماں کو تانا کہنے والوں، باپ کے اوپر لات ڈال کرنے والوں، قربان جاؤ اب ایسا کرنی اور مصطفیٰ کی اس محبت کے اوپر اگر تم نے ہزاروں حج کیا ہے، لاکھوں میں کیا ہے، ہزار قرآن پڑھا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، کچھ بھی ہے، ماں اور باپ کی محبت نہیں ہے، تشدد میں کہا بے شک سبحان اللہ۔ اب اویس کرنی کو مصطفیٰ نے چھپا لے جا میرے اویس کو دیکھا کہ حضور کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ دیکھو گے جب لوگ ہنسے گا تو وہ روئے، یہ اس کی پہچان ہے، اور جب لوگ روئیں گے تو وہ ہنسیں گے۔ کہنے لگا کہ جب لوگ آبادی میں آتے تو جنگلوں میں بھاگ جاتے، اور جب لوگ جنگلوں کے طرف جاتے وہ آبادی میں آ جاتے۔ عجیب حال ہے پہچان کی۔ کہنے لگا حضور کہاں ملیں گے، کہاں کرن گے؟ اب جا کے پوچھا ہے اویس نام کا کوئی ہے شخص؟ کہنے لگا کہ ہاں ایک پاگل ہے، تم لوگ کہاں سے آئے؟ کہا مدینہ شریف سے، مدینے سے آئے، اویس سے ملنا ہے، وہ جنگلوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، دیکھا حضور نے کہا تھا ہاتھ میں سفید نشانی ہو، اویس کی پہچان ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی کہنے لگا اویس ہمیں حضور نے بھیجا ہے۔ اویس نے کہا ہاں مجھے جبہ مصطفیٰ سے خوشبو آ گئی۔ سبحان اللہ، میں پہچان گیا تھا یہ میرے مصطفیٰ کا جبہ ہے۔ کہنے لگا بتاؤ میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا کہ اویس آقا نے کہا کہ جبہ پہن لو اور امت کے لیے دعا کرو۔ ایسے نبی ہے، کیسے امتی ہے کہ مصطفیٰ خود امتی کے لیے دعا اویس سے کروائے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا میرے اویس سے، کیا مرتبہ ہوگا؟ کہاں سے ملا، کیسے ملا، کیوں ملا؟ ماں کی محبت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اب سیدنا اویس کرنی نے کہا میرے آقا نے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، میں اس لائق تو نہیں ہوں، مگر جب آقا نے کہا ہے تو تم یہی عمر رکو، حضرت علی رکیے، میں بھی آتا ہوں۔ جبہ لیا سامنے رکھا تو آگے مولا پہچانتا ہے کیا؟ ہاتھی میں خیر سے آواز آتی ہے ہاں میں جانتا ہوں یہ میرے محبوب کا جبہ۔ سبحان اللہ، کہ لگا یہ بھی پتا ہوگا کہ کس لیے بھیجا گیا، ہاں ویسے یہ بھی پتا ہے کس لیے بھیجا گیا، پہن لو یا نہیں پہن لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دیں گے کہ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب کی رضا اویس کے پہننے میں، اویس کہتا پہنوں گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر، اور مصطفیٰ کی رضا ہے کہ اویس پہنے۔ اویس کہتا مولا میں پہنوں گا ہی نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا محبوب کی امتی کو پہلے بخش دے۔ شرط دیکھو، آدمی شرط چل رہی ہے، مجھے یہ پوسٹ چاہیے وہ پوسٹ چاہیے، یہ دنیاوی شرط ہے، وہ مصطفیٰ کی دیوانوں کی شرط ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے آقا کے دیوانے کی شرط ہے۔ وہاں زمین نہیں، مکان نہیں، کرسی نہیں، بنگلہ نہیں، عزت نہیں، شہرت نہیں، مانگا جا رہے تو ہم گنہگاروں کی مغفرت مانگا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیوانوں کی مغفرت مانگا جا رہا ہے، چاہنے والوں کی مغفرت مانگا جا رہا ہے۔ اے مولا بخش دے، چار حصہ کر کے ایک حصہ بخش دے۔ کہتے ہیں ایک ایک والی بات نہیں سنو، سب بخش دے۔ کہنے لگا ویس نہیں، ابھی جتنا پھر تمہیں میں 40 کر کے ایک بخش دے، مولا نہیں پہنوں گا نہیں، کہا سب کو بخش دے۔ کہنے لگا ابھی جتنا بچا اس میں سے 4 کر کے بخش دے، اگر اللہ نے سب بخش دے، بس یہ چل ہی رہا تھا سب بخش دے، اور بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ اے خدا تو خدا پہ بندہ، تو مالک میں غلام، بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ یہ نشان عمل، یہ نام عمل، یہ نام عمل
میدان محشر میں بے شک زمانے کی حاجت کیا مگر اعلیٰ حاجت کہتے ہیں کہ آج نے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گئے آج تو محفل اس لیے نہیں سجائی گئی ہے کہ مولا حساب لے گا آج تو اس لیے محفل سجائی گئی کہ مصطفیٰ کی عزت و بقا کو وہ جو نہیں مانتے تھے دنیا میں یہاں دیکھے اور مانے آج محبوب کی شان کی اب چھپ پائے مصطفیٰ کی شان ہے کہنے لگا ابو عمر فاروق نے کہا آؤ ابھی تازہ تازہ مدینہ چھوڑا اچھا نہیں لگتا مدینہ چھوڑ کے رہنے اس لیے آپ جلدی آئیے صبح لے کے آتا کہنے لگا عمر میں علی اگر نہیں بلاتے تو میں سب کو بخشوا دیتا سبحان اللہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں نہیں پہنوں گا یہ نہیں ہاں میں سب کو بخشوا دیتا اللہ نے کہا تھوڑا چھوڑ دیا میں نے اس لیے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھ سے ان کی شفاعت ہو جائے سبحان اللہ ان کی مغفرت ہو جائے اور یہ مقام کیوں ملا ماں کی وجہ سے بولو کس کی وجہ سے ماں کی وجہ سے اب بتاؤ کوئی اس کی بدل ہے دنیا میں ایک ڈاکٹر مر جائے دوسرا ڈاکٹر بیوی مر جائے دوسری بیوی بچہ مر جائے دوسرا بچہ شوہر مر جائے دوسرا شوہر ماں مر جائے دوسری آئے گی باپ مر جائے دوسرا آئے گا اس کا بدل ہی نہیں ہے جیسے خدا اللہ شریف ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہے ایسے میری ماں جیسا کوئی ماں نہیں ہے سبحان اللہ باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے